اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ایسی ہستی کے بارے میں جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، یعنی ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بنی ہاشم کے خاندان میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام جو ہے وہ محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں اتنا معروف نہیں تھا، اور پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی داعیہ کی تلاش کی اور نبی کریم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت جو ہے وہ ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ وہ جن کے ساتھ بھی رہتے آپ کی ذات سے تمام لوگوں کو فائدہ ہی حاصل ہوتا تھا۔ تو رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپائے حیرت رہ گئیں۔ تفصیلات انہی کی زبانی ہی ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے باقی کچھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہ سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے بن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے، یعنی مال و دولت کی۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں ہمیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ کو ہی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہی ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ مجھے نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے سے دودھ کے ساتھ اس پر امن پڑے، اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا اس کا تھن جو ہے وہ دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیے اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی ان کی زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس کے بعد
ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی، کوئی گدھا اس کا ساتھ بھی نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا تو کوئی خاص معاملہ نظر آتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جائیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آئیں۔ ہم دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ کم بختوں جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکھی واپس آتی، ان کے اندر دودھ نہ ہوتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے۔ میں نے دودھ چھڑوا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہی وہ کوڑا اور گٹیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہا خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے کہ اس وقت مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے ہمیں بچہ واپس دے دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت ریاضت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفسیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا ایک حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشتے میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ دوبارہ وہاں اسی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ ہی کی آغوش و محبت میں رہے۔ دیکھیے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بہت ہی بابرکت تھی اور آپ کی ذات سے دوسروں کو صرف فیض ہی حاصل ہوتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے اور ویڈیوز دیکھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔